اسکندریہ کی کامیاب ترین مہم سے فارغ ہو کر صلاح الدین ایوبی قاہرہ پہنچا۔ اس وقت تک ان کی والدہ محترمہ زبیدہ خانم اور امام شرف الدین بھی دمشق سے قاہرہ پہنچ چکے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو اسکندریہ پر حملے کی خبر سن کر بہت عجلت میں اپنی بیوی شمس النساء کے ہمراہ قاہرہ آنا پڑا تھا۔ اس لیے یہ دونوں بزرگ ہستیاں بعد میں روانہ ہوئی تھیں اور سست رفتاری کے ساتھ آرام دہ گاڑیوں میں قاہرہ پہنچی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی سب سے پہلے والدہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ زبیدہ خانم نے اسکندریہ کی فتح کے ساتھ بیٹے کو مزید فتوحات کی دعاؤں سے سرفراز کیا۔ پھر وہ اپنی بیوی شمس النساء سے ملا اور ایک قیمتی ہار شادی کے تحفے کے طور پر اپنے شریک حیات کو نظر کیا۔ مصر کے خزانے میں بہت سے نوادر موجود ہیں، مگر وہ سب رعایا کی امانت ہیں۔ صرف یہ ایک ہار میرا ذاتی کمائی کا نتیجہ ہے۔ شمس النساء نے بڑی حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو ایک مالدار اسلامی ریاست کا سربراہ تھا۔ میں بیت المال سے جتنی رقم ذاتی خرچ کے لیے لیتا ہوں، اس سے بس یہ ایک ہار ہی بن سکتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے باوقار مگر محبت آمیز لہجے میں کہا، آپ ایک عظیم مجاہد کی بیٹی ہیں، اگر قبول کر لیں تو میں اسکندریہ کی اس فتح کو اپنی محبت کے تحفے کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ شمس النساء نے ایک نظر شوہر کی طرف دیکھا اور شرما کر سر جھکا لیا۔ میں اس تحفے کو دل و جان سے قبول کرتی ہوں، مگر ابھی آپ پر بہت سے تحفے قرض ہیں اور آخر میں تحفہ عظیم۔ بیوی کی بات سن کر صلاح الدین ایوبی کو حیرت ہوئی۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے اپنے شریک حیات سے پوچھا، تحفہ عظیم سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ذرا وضاحت کریں۔ شمس النساء بھی مسکرانے لگی۔ اگر وضاحت کر دی جائے تو بات کا سارا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ مزہ تو اس میں ہے کہ ادھر دل میں خیال گزرے اور ادھر ساتھی کو خبر ہو جائے۔ شمس النساء بہت پڑھی لکھی خاتون تھی اور اسے بات کرنے کا سلیقہ بھی آتا تھا، اس لیے صلاح الدین الجھ کر رہ گیا۔ وہ بار بار بیوی سے تحفے کی وضاحت طلب کرتا رہا، مگر شمس النساء یہی کہتی رہی، آپ خود فیصلہ کریں کہ ایک مجاہد کی بیٹی اور بیوی کے شایان شان کیا تحفہ ہو سکتا ہے۔ راز و نیاز اور محبت کی باتوں کے یہ لمحات بہت مختصر تھے۔ اچانک صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں نے خبر دی کہ شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین حسین نے شام کی خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے۔ صلاح الدین کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ دونوں نمک حرام امیر اتنی جلدی اپنی گردنوں سے سلطان عادل کا توقع غلامی اتار پھینکیں گے۔ صلاح الدین فوری طور پر امام شرف الدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور شیخ کو اس سنگین ترین صورتحال سے آگاہ کر کے ان سے مشورے کا طالب ہوا۔ امام شرف الدین نے کسی تعامل کے بغیر شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین پر لشکر کشی کا فتویٰ جاری کر دیا۔ ان دونوں سے یہاں تک جنگ کرو کہ ان کی سرکش و بغاوت کی آخری علامت تک مٹ جائے۔ اگر تم ان پر قابو پا لو تو بلا درے قتل کرا دینا، ورنہ خراب زمین سے خراب فصل ہی پھوٹتی رہے گی۔ صلاح الدین ایوبی نے فوری طور پر ایک برق رفتار قاصد اپنے بڑے بھائی شمس الدولہ توران شاہ کی خدمت میں بھیجا، جو اس وقت یمن کا حاکم تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے خط میں تحریر کیا تھا، یمن کو اللہ کی حفاظت میں چھوڑو اور اپنی تمام فوج لے کر شام کی طرف بڑھو۔ اس کے بعد صلاح الدین نے مصر کا انتظام اپنے چھوٹے بھائی سیف الدین ملک عادل اور سالار عبداللہ کرشی کے سپرد کیا اور نصف فوج لے کر شام کی طرف بڑھا۔ شمس الدین ابن مقدم اور شاہ یروشلم کے درمیان پہلے ہی ایک دوسرے کی مدد کا معاہدہ طے پا چکا تھا، جس کے نتیجے میں شام اور بانیاس کے عیسائی سپاہی ان دونوں غداروں کی صفوں میں شامل ہو چکے تھے۔ شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین انتہائی اطمینان کی حالت میں تھے۔ ایک تو انہیں صلیبیوں کی بھرپور فوجی امداد پر بھروسہ تھا اور دوسرے اس بات کا یقین تھا کہ صلاح الدین ایوبی کسی بھی حال میں مصر کو چھوڑ کر شام نہیں پہنچ سکتا۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی ایک لشکر جرار کے ساتھ شام کے نواحی علاقے میں پہنچا تو شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین شدید حیرت کے عالم میں اپنی فوج لے کر صلاح الدین کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے آگے بڑھے۔ ابن مقدم کے لشکر میں 5000 مسلمان سپاہی تھے اور 10,000 صلیبی فوجی۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو صلاح الدین ایوبی نے اپنے فوجی علمبردار کو حکم دیا کہ وہ اسلامی پرچم بلند کرے۔ یہ وہی پرچم تھا جسے سلطان نور الدین محمود زنگی میدان جنگ میں استعمال کرتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے حکم پر اس کے نقیبوں نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا،
मुसलमानों गौर से देखो कि ये वही परचम है जिसे कल तक तुम सलामी दिया करते थे। क्या तुमने सुल्तान आदिल से सारे वादे फरामोश कर दिए हैं? जरा अपने हाल पर गौर करो। तुम इन सलीबियों के दोष बदोश खड़े हो जो तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे मजहब और खुद तुम्हारी जानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आज तुम इन दरिंदों को खुश करने के लिए अपने भाइयों के गले काटोगे। कल यही दरिंदे मतलब निकल जाने के बाद अपने खंजर तुम्हारी गर्दनों में पेवस्त कर देंगे। ये एक ऐसी जज्बाती तकरीर थी जिसे सुनकर शामी मुसलमान रोने लगे और फिर चंद लम्हे बाद भी इब्ने मुकद्दम को छोड़कर सलाहुद्दीन के लश्कर से जा मिले। मुश्किल से 100-150 सिपाही इब्ने मुकद्दम के साथ रह गए, जिन्हें बड़े बड़े ओहदों और मालो ज़र की लालच दी गई थी। शामी सिपाहियों की वापसी का मंजर देखकर सलाहुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने आसमान की तरफ देखते हुए इंतहाई रिक्कत अमेज लहजे में कहा, ए ज़ाते अक़दस, ये तेरा एहसान अजीम है कि तूने भटके हुए लोगों को सिराते मुस्तकीम की तरफ मोड़ दिया। अब ये लड़ाई उनसे होगी जो तेरी वहदानियत के मुनकिर हैं। सलीबी तो इस ख्याल से मैदान जंग में आए थे कि वो शामी सिपाहियों को अगले मोर्चों पर रखकर मुसलमान को मुसलमान से लड़ाएंगे। फिर जब सलाहुद्दीन का लश्कर निढाल हो जाएगा तो वो आगे बढ़कर एक भरपूर ज़रब लगाएंगे और शाम पर कब्जा कर लेंगे। मगर जब उन्होंने शामी सिपाहियों को अलग होते हुए देखा तो उनके होशो हवास उड़ गए। सलीबी सालार ग्रांट ने फौरी तौर पर ईसाई सिपाही को अमन का सफेद झंडा देकर सलाहुद्दीन के पास भेजा। हम शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम और अमीर हिसामुद्दीन की दावत पर शाम आए थे, वरना हमारा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं। हमें रास्ता दे दो, हम इसी वक्त वापस जा रहे हैं। सलाहुद्दीन अयूबी ने इंतहाई गजबनाक और नफरत अमेज लहजे में ईसाई कासद को जवाब देते हुए कहा, अब तो जंग ही तुम्हारी वापसी का फैसला करेगी। अगर तुम हमारी सफों के दरमियान से रास्ता बना सकते हो तो वापस चले जाओ। जैसे ही ईसाई कासद सलाहुद्दीन अयूबी का जवाब लेकर सलीबी सालार ग्रांट के पास पहुंचा, लश्कर इस्लाम ने ईसाई फौज पर हमला कर दिया। सलीबी फौज इस हैसियत में नहीं थी कि वो यलगार का जवाब यलगार से दे। 10,000 ईसाई और 150 मुसलमान कुछ देर तक दिफाई जंग लड़ते रहे। फिर उन्होंने पीछे हटते हुए फरार की राहें तलाश की। इब्ने मुकद्दम और अमीर हिसामुद्दीन शाम के खुफिया रास्तों से सलीबी लश्कर को मैदान जंग से निकाल कर ले जाना चाहते थे। फिर भी इस कशमकश में 1000 के करीब ईसाई सिपाही कत्ल हो गए। अमीर हिसामुद्दीन भी भागता हुआ मारा गया, लेकिन इब्ने मुकद्दम सालार ग्रांट के साथ बानियास के इलाके की तरफ फरार हो गया। अगरचे सलाहुद्दीन अयूबी को फतह हासिल हो चुकी थी, लेकिन उसने सलीबी फौज का ताक़ुब जारी रखा, यहाँ तक कि सलीबी सालार ग्रांट अपने इलाके बानियास में दाखिल हो गया। ग्रांट का ख्याल था कि सलाहुद्दीन अयूबी बानियास की सरहद से शाम की तरफ वापस लौट जाएगा, लेकिन उस वक्त सलीबियों की हैरत की कोई इंतहा नहीं रही जब इस्लामी लश्कर बानियास की हदूद में दाखिल हो गया। सालार ग्रांट मुतमईन था कि वो अपने इलाके में मौजूद है और उसकी बाकी फौज भी बानियास का दिफा करने में शरीक हो जाएगी। इस तरह सलीबी सिपाह को लश्कर इस्लाम पर उद्वी बरतरी भी हासिल हो जाएगी। ग्रांट को यकीन था कि अगर सलाहुद्दीन ने बानियास में दाखिल होने की गलती की तो शिकस्ते फाश इसका मुकद्दर बनेगी, मगर लोहे आसमान पर कुछ और ही तहरीर किया गया था। सलाहुद्दीन अयूबी और उसका लश्कर इस जाबाजी के साथ लड़ा कि सुबह से गरूबे आफ्ताब तक इस जंग में हजारों सलीबी लुक्माए अजल बन गए और सालार ग्रांट रात के अंधेरे में बचे खुचे सिपाहियों के साथ फरार हो गया। गद्दार शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम भी उसके हमरा था। ये वही बानियास था जिसके कुछ हिस्से पर ईसाइयों का कब्जा था। बाकी हिस्सा गद्दार इब्ने मुकद्दम ने सुलह करते वक्त सलीबियों को बतौर तोहफा दे दिया था। सलाहुद्दीन ने न सिर्फ मुसलमानों का इलाका वापस ले लिया, बल्कि ईसाइयों के इलाके पर भी गलबा हासिल कर लिया। अभी सलाहुद्दीन अयूबी बानियास के नए इंतजामात में मसरूफ था कि इसके छोटे भाई सैफुद्दीन मलक आदिल का खत पहुंचा, जिसमें बैक वक्त 2 अलमनाक सानहों की इतला दी गई थी। एक ये कि दमिश्क में सलाहुद्दीन अयूबी की सास रजी खातून का इंतकाल हो गया है, और दूसरी तकलीफ दे खबर ये थी कि सुल्तान नूरुद्दीन महमूद-जंगी के हकीकी भतीजे वालिए मोसिल सैफुद्दीन ने जजीरा पर कब्जा करने के साथ ही अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया था।
صلاح الدین ایوبی کے لیے یہ دونوں خبریں بہت زیادہ اذیت ناک تھیں۔ رضی خاتون کی موت اس کا ذاتی غم تھا، لیکن مادر ملکہ کی بے وقت موت کے منفی اثرات ملکی سیاست پر بھی پڑ سکتے تھے، اور اس کی بنیادی وجہ ملک صالح کی نو عمری تھی۔ اب اس کے سر پر کسی ایسے بزرگ کا سایہ نہیں رہا تھا جو اسے اپنی بات ماننے پر مجبور کر دیتا۔ سلطان عادل کے بھتیجے سیف الدین کی خود مختاری کا اعلان صلاح الدین ایوبی کے لیے تکلیف دہ ضرور تھا، مگر حیران کن نہیں تھا۔ وہ پہلے ہی پوری سلطنت نوریہ پر قبضہ کر لینے کی تدبیریں سوچ رہا تھا، اور اس نے اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے رضی خاتون سے شمس النساء کا رشتہ مانگا تھا۔ انکار کی صورت میں سیف الدین نے اپنی محترم چچی کو جس قدر گستاخانہ خط تحریر کیا تھا، اسے پڑھ کر ہی اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ مستقبل قریب میں سیف الدین کے کیا ارادے ہوں گے۔ اگر وہ صرف اپنی خود مختاری کے اعلان پر قناعت کرتا تو یہ ایک فطری عمل ہوتا، کیونکہ موصل کا علاقہ اس کی آبائی جاگیر میں شامل تھا، لیکن اپنی حدود سلطنت سے نکل کر جزیرہ پر قبضہ کر لینا سیف الدین کی بدنیتی کی غمازی کر رہا تھا، اور انسانی حرص و ہوس اور بدنیتی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ صلاح الدین کو یقین تھا کہ سیف الدین مزید گل کھلائے گا، مگر وہ اس وقت مجبور تھا، خاموشی سے یہ تماشا دیکھتا رہا۔ پھر بھی اس نے اپنی بیگم شمس النساء کو طویل تعزیت نامہ تحریر کیا، جس کے ایک ایک حرف سے بےلوث محبت کی خلش اور خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ میری شریک سفر، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ تم اندازہ کر سکتی ہو کہ اس اندوہناک اور جان گداز خبر سے مجھ پر کیا گزری ہوگی، مگر میں اس وقت اتنا مجبور ہوں کہ تمہاری تالیف قلب کے لیے قاہرہ نہیں پہنچ سکتا جب تک بانیاس کا قضیہ ختم نہیں ہو جاتا۔ میں شام ہی میں مقیم رہوں گا۔ تم ملک عادل کے ساتھ دمشق چلی جاؤ، میں اس مہم سے فارغ ہوتے ہی تم سے آ ملوں گا۔ اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی نے ایک تعزیت نامہ سلطان ملک صالح کے نام بھی تحریر کیا، جس میں والدہ کی جدائی کے صدمے کو برداشت کرنے کی تلقین کے ساتھ تجدید عہد بھی کیا گیا تھا۔ جب تک میں زندہ ہوں، سلطنت نوریہ کے استحکام کے لیے کوشش جاری رکھوں گا۔ آپ بھی چاپلوس اور خوشامدی امیروں سے الگ رہیں۔ نمک حرام ابن مقدم کا قصہ پاک ہوتے ہی میں خود ہی حاضر خدمت ہوں گا۔ صلاح الدین ایوبی کا یہ خط عطف، وفاداری، احسان شناسی اور محبت کی ایک یادگار دستاویز تھا، مگر گمشتگین نے صلاح الدین کے اس دعوت نامے کو سلطان ملک صالح کے سامنے انتہائی غلط رنگ میں پیش کیا۔ گمشتگین سلطان ملک صالح کا مشیر اعلیٰ تھا۔ سلطان نور الدین محمودزنگی کی وفات کے بعد وہ قلعے کے نائب منصبدار کے چھوٹے سے عہدے پر فائز تھا۔ ذاتی طور پر انتہائی چرب زبان، خوشامدی، خودغرض، عیار اوباش انسان تھا۔ سلطان عادل کے انتقال کے بعد گمشتگین نے 40 دن تک اپنے حکمراں کی موت کا سوگ اس طرح منایا کہ وہ ہر وقت ماتمی انداز میں گریہ وزاری کرتا رہتا تھا، بار بار رضی خاتون کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور چیخ چیخ کر کہتا تھا، عدل و انصاف کا سورج غروب ہو گیا اور زمین پر گہری تاریکی چھا گئی، ہائے میرے آقا، ہائے میرے بادشاہ۔ رضی خاتون ایک صاف دل اور سچی خاتون تھی۔ وہ گمشتگین کی اس مکارانہ گریہوزاری سے متاثر ہو کر اسے خاندان زنگی کا بہت بڑا ہمدرد سمجھنے لگی۔ اس طرح وہ سلطان ملک صالح کے حلقے میں شامل ہو گیا اور ترقی کرتے کرتے نو عمر حکمراں کا مشیر خاص بن گیا۔ گمشتگین چونکہ فطرتاً ایک کمینہ انسان تھا، اس لیے دوسرے امراء کی کمزوریوں پر نظر رکھتا تھا، پھر وہی کمزوریاں ثبوت کے ساتھ مادر ملکہ رضی خاتون کے سامنے پیش کر دیا کرتا تھا۔ نتیجتاً گمشتگین کو خاندان زنگی میں ایک مخلص اور معتبر رکن سلطنت سمجھا جانے لگا تھا۔ یہ گمشتگین کی خوش نصیبی تھی کہ 1 سال پہلے شمس النساء کی شادی صلاح الدین ایوبی سے ہو گئی اور وہ دمشق سے رخصت ہو کر مستقل طور پر مصر چلی گئی۔ شمس النساء ملک صالح سے نہ صرف عمر میں بڑی تھی بلکہ سیاسی تعلیم میں بھی وہ بہت آگے تھی۔ اگر شمس النساء دمشق میں موجود ہوتی تو وہ گمشتگین کو اپنے چھوٹے بھائی کے اتنے قریب ہرگز نہ آنے دیتی۔ گمشتگین نے شمس النساء کی عدم موجودگی سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور سلطان ملک صالح کے قریب ہوتا چلا گیا۔ گمشتگین اس قدر عیار تھا کہ جب وہ سلطان ملک صالح کی خلوت میں داخل ہوتا تو سب سے پہلے دمشق کے نو عمر حکمراں کو سجدہ کرتا۔ پہلی بار جب گمشتگین نے سجدہ کیا تو سلطان ملک صالح نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، بابا محترم فرماتے تھے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا حرام ہے، بلکہ ایک مسلمان
मुसलमान को दूसरे मुसलमान के रूबरू खम भी नहीं होना चाहिए कि सब मुसलमान बराबर हैं। ये सुनते ही गमश्कीन के शैतानी ज़हन ने अपने सजदे का जवाब तराशते हुए मलिक सालेह से कहा, सुल्तान ज़ीशान, ये वो सजदा नहीं है जो एक मुसलमान अपने अल्लाह को करता है, ये सजदा ताज़ीमी है। मैंने सुल्तान आदिल का नमक खाया है, इसलिए उनके एहतराम में आपको सजदा करता हूँ, ये मेरी वफा का सबूत है। अगर बाकी अमरा भी मुखलिस होते तो वो भी मेरी तरह आपको सजदा करते। मलिक सालेह के मासूम जहन पर यह बात नक्श कर कर रह गई और वो गमश्कीन के फरेब में आ गया। जब तक मादरे मलका रजी खातून जिंदा रही, वो अपने बेटे के शब रोज पर गहरी नजर रखती और अपनी मालूमात की हद तक मलिक सालेह को सियासत के नशीबो फराज समझाती रहती। फिर जैसे ही रजी खातून की आंखें बंद हुई, गमश्कीन की बन आई। उसके रास्ते की आखिरी दीवार भी गिर गई थी और उसे खुलकर खेलने का पूरा मौका मिल गया था। जिस दिन रजी खातून का इंतकाल हुआ, मलिक सालेह पर रंजो अलम का पहाड़ टूट पड़ा था। मुशफिक बाप के बाद आखिरी मेहरबान हस्ती भी दुनिया से रुखसत हो गई थी। रोते रोते मलिक सालेह की आंखें सूज गई थीं। तदफीन के बाद जब रात आई तो मलिक सालेह अपने महसूस कमरे में उदास बैठा था। गमश्कीन इसके पैरों पर सर रखकर कुछ देर तक रोता रहा। फिर सुल्तान मलिक सालेह से कहने लगा, सुल्तान ज़ीशान, आप कुछ देर के लिए सो जाएं। गमश्कीन ने इंतहाई हमदर्दाना लहजे में कहा, आंख लग जाएगी तो बड़ी हद तक आपके ज़हन से इस सदमा अजीम का बोझ उतर जाएगा। हमें नींद नहीं आती, सुल्तान मलिक सालेह ने नहायत गमज़दा लहजे में कहा। बार बार वालिदा मोहतरमा का चेहरा नजरों के सामने उभर आता है। गमश्कीन फौरन ही सुल्तान मलिक सालेह के कमरे से निकल गया और फिर थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसके हाथ में एक बलोरी जाम था जो शराब से लबरेज था। सुल्तान ज़ीशान, उसे नोश कर लीजिए, आपको ज़हनी सुकून भी मिल जाएगा और गहरी नींद भी आ जाएगी। ये तो शराब है, मलिक सालेह ने चौंक कर कहा, मजहबन भी हराम है और सेहत के लिए नुकसानदेह भी। गमश्कीन बड़ा शातिर और चर्ब जुबान शख्स था। इसने कुरान करीम की एक आयत का हवाला देते हुए कहा, अगर तुम हालते इस्तरार का शिकार हो तो मुर्दार भी खा सकते हो। इस वक्त आप पर रंजो अलम का पहाड़ टूट पड़ा है। इस अज़ियतो करब को दूर करने के लिए आप शराब नहीं पी रहे हैं बल्कि दवा इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आपकी ये कैफियत ज़ाइल हो जाए तो शराब तर्क कर दीजिएगा। सुल्तान मलिक सालेह ने गमश्कीन की बात को हैरत के साथ सुना। फितनागर को अपनी चाल कामयाब होती नजर आ रही थी। लोग कुछ भी कहे मगर हकीकत ये है कि शराब और रक्स बादशाहों की शान है। अगर कोई हुक्मरान इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करता तो फिर इसमें और राया में क्या फर्क रह जाएगा। दरअसल बादशाह वही है जो शाहाना रविश इख्तियार करे ताकि अवाम पर इसका रोबो जलाल कायम रहे। इस किस्म के मजीद दलाइल सुनकर सुल्तान मलिक सालेह का नापुख्ता जहन भटक गया और वो अपने मशीरे आला के फरेब में आ गया। फिर उसने अपनी वालिदा के गम को भूलने के लिए वो हराम सयाल हलक से उतार लिया जो मजे में इंतहाई तलह था। थोड़ी देर बाद जब सुल्तान मलिक सालेह बेहोशी की हद तक गहरी नींद सो गया तो गमश्कीन ने होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट लाई। वो एक शाहीन बच्चे को जेरे दाम लाने में कामयाब हो गया था। दूसरे दिन भी सुल्तान मलिक सालेह ने शराब को दवा समझकर इस्तेमाल किया और फिर वो एक हफ्ते में उम्मुल खबाइश शराब का आदी हो गया। इसके बाद गमश्कीन में नई चाल चली। अल्लाह मादरे मलका की मगफिरत करे, इंसान से अनजाने में गलतियां हो ही जाती हैं। गमश्कीन ने सर झुकाकर बड़े आजिजाना लहजे में सुल्तान मलिक सालेह को मुखातिब करते हुए कहा, मगर बाज गलतियां ऐसी होती हैं कि उनका अजाला नहीं किया जा सकता और वो आने वाली नस्लों को भी इसकी सजा काटनी पड़ती है। सुल्तान मलिक सालेह ने चौंक कर अपने मशीरे आला की तरफ देखा। तुम क्या कहना चाहते हो गमश्कीन? वालिदा मरहुमा की गलती का जिक्र सुनकर सुल्तान मलिक सालेह के चेहरे पर नागवारी का रंग उभर आया था। सलाहुद्दीन अयूबी कुछ भी हो जाए, इसके गर्दन में सुल्तान आदिल का तोके गुलामी हमेशा रहेगा। गमश्कीन ने बड़ी एहतियात से अपनी बात आगे बढ़ाई। मादरे मलका ने उसे दामाद होने का शर्फ बख्शा, मगर वो गुलाम का गुलाम ही रहा और उसने अपनी जात दिखा दी। सुल्तान मलिक सालेह अपने मशीरे आला की बात अब तक नहीं समझता था और अब भी वो हैरतो नागवारी से गमश्कीन की तरफ देख रहा था।
جب مادر ملکہ کی وفات پر دشمنوں کی آنکھیں اشکبار تھیں، اس وقت صلاح الدین آپ کو تعزیت کے چند جھوٹے الفاظ تحریر کر رہا تھا۔ آخر دمشقین کی نفرت بے نقاب ہو گئی اور وہ کھل کر صلاح الدین ایوبی کے خلاف زہر فشانی کرنے لگا۔ کیا وہ ایک دن کے لیے آپ کا غم بانٹنے مصر سے دمشق نہیں آ سکتا تھا؟ یہ کہہ کر دمشقین نے قصداً اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ اب سلطان ملک صالح کی کیفیت بدل گئی تھی۔ انہوں نے اپنی مجبوری تحریر کر دی تھی۔ وہ اس وقت شام کے محاذ پر دشمنوں سے الجھے ہوئے ہیں، ان کی معذرت قبول کی جا سکتی ہے۔ سلطان ملک صالح نے صلاح الدین ایوبی کی وکالت کرتے ہوئے کہا، یہ مجبوری نہیں سلطان ذیشان، ایک سیاسی چال ہے، ایک بہانہ ہے۔ دمشقین نے سلطان ملک صالح کو صلاح الدین ایوبی کے خلاف بھڑکاتے ہوئے کہا۔ صلاح الدین نے مادر ملکہ کے غم میں شریک نہ ہو کر ثابت کر دیا ہے کہ اسے اپنے آقا کے خاندان کے دکھ درد سے کوئی دلچسپی نہیں۔ آپ بہت جلد یہ منظر دیکھ لیں گے، سیف الدین والی موصل کی طرح صلاح الدین بھی اپنی خود مختاری کا اعلان کر دے گا۔ اگر ایسا نہ ہو تو سلطان ذیشان کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنی اس غلام کو منہ کالا کر کے پورے شہر میں گشت کروائیں۔ سلطان ملک صالح کے چہرے پر شدید فکر و پریشانی کے آثار نظر آنے لگے۔ دمشقین نے بڑی مکاری کے ساتھ دونوں کے درمیان شک کا بیج بو دیا تھا۔ کچھ دن بعد شمس النساء صلاح الدین ایوبی کے چھوٹے بھائی اور اپنے دیور ملک عادل کے ساتھ مصر سے دمشق پہنچ گئی۔ پہلے وہ ملک صالح کے گلے لگ کر خوب روئی، پھر جب دل کا غبار کچھ ہلکا ہوا تو والدہ کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے حاضر ہوئی۔ شمس النساء کے اچانک دمشق پہنچ جانے سے مشیر اعلیٰ دمشقین بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ شمس النساء بہت لائق فائق اور زیرک خاتون ہے جو سیاسی امور پر گہری نظر رکھتی ہے۔ دمشقین کو خدشہ تھا کہ کہیں شمس النساء زیادہ دنوں تک دمشق میں قیام نہ کرے اور پھر اس کے بوئے ہوئے بیج پھوٹنے سے پہلے ہی خاک میں مل کر چور نہ ہو جائیں۔ پھر اسی رات جب شمس النساء چھوٹے بھائی سے تنہائی میں ملنے کے لیے ملک صالح کے کمرے کے قریب پہنچی تو دروازے پر ایک مسلح محافظ موجود تھا۔ جیسے ہی شمس النساء اندر داخل ہونے کے لیے آگے بڑھی، محافظ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، اس وقت سلطان آرام کر رہے ہیں، حکم ہے کہ کوئی شخص بھی ان کے سکون میں خلل انداز نہ ہو۔ مسلح محافظ دمشقین کا آدمی تھا، اس لیے وہ نہیں جانتا تھا کہ اس سے مخاطب ہونے والی نقاب پوش خاتون کون ہے۔ محافظ کا طرز گفتگو دیکھ کر شمس النساء کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور اس نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، تم مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ آپ کوئی بھی ہیں، مگر سلطان معظم کا یہی حکم ہے کہ اس وقت ان کے کمرے میں کوئی نہیں جا سکتا۔ مسلح محافظ نے اپنی ذمہ داری اور فرض نبھاتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ وہ نقاب پوش خاتون کو قصر خلافت کی کوئی کنیز سمجھ رہا تھا۔ محافظ کے تحقیر آمیز لہجے نے شمس النساء کو سخت برہم کر دیا۔ اس نے تیزی کے ساتھ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور انتہائی غضبناک لہجے میں محافظ سے مخاطب ہوئی، میں تیرے سلطان معظم کی بڑی ہمشیرہ ہوں، کیا اب بھی تو مجھے اندر جانے سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے؟ مسلح محافظ شدت خوف سے لرزنے لگا۔ شمس النساء تیزی سے آگے بڑھی اور سلطان ملک صالح کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ پھر جو کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا وہ ناقابل بیان تھا۔ سلطان ملک صالح اپنی ریشمی بستر پر بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں شراب سے لبریز جام تھا۔ مشیر اعلیٰ دمشقین کسی غلام کی طرح بستر کے نیچے فرش پر بیٹھا تھا۔ چھوٹے بھائی کو شراب پیتے دیکھ کر شمس النساء کچھ دیر کے لیے سکتہ میں آ گئی۔ دمشقین بدحواسی کے عالم میں فرش سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے ادب کا مظاہرہ کرنے کے لیے دونوں ہاتھ باندھ دیے۔ سلطان ملک صالح نے بڑی بہن کو دیکھ کر کسی قسم کی گھبراہٹ یا پریشانی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ دمشق کے نوعمر حکمراں نے شمس النساء کے سامنے شراب کے پیالے کو منہ نہیں لگایا تھا، مگر کسی قدر ناگوار لہجے میں کہا، آپ کو اس وقت یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ شمس النساء نے بڑی حسرت زدہ نظروں سے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا اور انتہائی غمزدہ لہجے میں کہا، واقعی مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر شمس النساء نے دمشقین کی طرف دیکھا جو مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ دمشقین، تو وقت کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ۔ شمس النساء کی آنکھوں میں دنیا بھر کی نفرت سمٹ آئی تھی اور زبان سے ادا ہونے والے ایک ایک لفظ سے طنز کا زہر ٹپک رہا تھا۔ تو نے سلطان عادل کے نمک کا حق خوب ادا کیا، خوب ادا کیا۔
اتنا کہہ کر شمس النساء تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی نمک حرام گمشگین نے سلطان ملک صالح کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور بڑی مکاری کے ساتھ اپنے جسم پر مصنوعی لرزہ طاری کرتے ہوئے کہا، خداوند نعمت، میں تو آپ کے رحم و کرم ہی کے سہارے زندہ ہوں اور اسی عنایت خاص کے ذریعے دمشق میں پہچانا جاتا ہوں۔ آپ نے شہزادی صاحبہ کے تیور دیکھ لیے، بندہ نواز، مجھے بتائیے کہ اب میں کیسے زندہ رہوں گا اور میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آج تو گمشگین نے خوشامد کی انتہا ہی کر دی تھی اور اس نے الفاظ کے پیچ و خم سے ساتھ سلطان ملک صالح کو خدا کہہ کر پکار دیا تھا۔ سلطان ملک صالح نے اطمینان کے ساتھ شراب کا ایک گھونٹ لیا اور بے نیازانہ لہجے میں بولا، وہ میری بڑی بہن ہے، اس لیے ان کا احترام مجھ پر لازم ہے، مگر جہاں تک امور مملکت کا تعلق ہے تو اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ میں اس ملک کا مطلق العنان حکمراں ہوں۔ یہ کہتے کہتے سلطان ملک صالح کے چہرے پر غرور شاہی جھلکنے لگا تھا۔ والی دمشق کو شام کی بات سن کر گمشگین نے سکون کا سانس لیا۔ اس کا منصوبہ تکمیل تک پہنچ گیا تھا۔ نو عمر سلطان اتنی جلدی اپنے راستے سے بھٹک جائے گا، گمشگین نے سوچا بھی نہ تھا۔ اپنی پہلی کامیابی کے بعد غدار ملت دوسرے منصوبے پر غور کرنے لگا جو بہت زیادہ خطرناک تھا۔ اس واقعے کے بعد شمس النساء اذیت و کرب کی شدت سے رات بھر نہ سو سکی۔ پھر وہ اذان فجر کے ساتھ ہی بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی، وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ پھر اس نے سجدہ طویل کیا اور اتنا روئی کہ مسلح اس کے آنسوں سے تر ہو گیا۔ شمس النساء کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ملک صالح اتنی جلدی تباہی کے راستے پر چل پڑے گا اور سلطان عادل کی عظیم الشان سلطنت اتنی تیزی کے ساتھ سیاسی طوفانوں کی زد میں آ جائے گی۔ اس سے پہلے کہ سلطان ملک صالح دربار جاتا، شمس النساء نے تنہائی میں اتمام حجت کے طور پر چھوٹے بھائی سے کھل کر گفتگو کی۔ تم اس نیک سیرت باپ کے بیٹے ہو جس کے کردار کی دشمن بھی قسمیں کھاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ شمس النساء اپنی بات مکمل کرتی، سلطان ملک صالح درمیان میں بول اٹھا، بابا محترم کا اپنا طریقہ کار تھا، یہ ضروری تو نہیں کہ میں بھی ان کی روش اختیار کروں۔ میں کامیاب حکمرانی کے لیے جو مناسب سمجھوں گا وہی کروں گا۔ سلطان ملک صالح کے اندر وہ نوجوان فرمانروا بول رہا تھا جس کی ذہنی سطح بہت کم تھی اور جذبات سمندر کی لہروں کی طرح باغی و سرکش۔ چھوٹے بھائی کی یہ بے باکی دیکھ کر شمس النساء کو ایک اور صدمہ پہنچا جسے برداشت کرنے کے لیے اسے اپنی پوری اعصابی طاقت استعمال کرنی پڑی۔ ملک صالح، تم جلد از جلد اپنے بدکار مشیروں سے نجات حاصل کرو، ورنہ وقت تمہیں اتنی مہلت بھی نہیں دے گا کہ تم اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکو۔ بڑی بہن کی نصیحت سن کر ملک صالح مشتعل ہو گیا۔ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، میں یہ ہرگز پسند نہیں کروں گا کہ تم مجھے مشورے دے کر میرا ذہنی سکون برباد کرو۔ یہ کہہ کر ملک صالح کمرے سے نکل کر دربار کی طرف چلا گیا۔ شمس النساء کی آخری امید بھی دم توڑ چکی تھی۔ پھر اس نے چند دن سے زیادہ قصر خلافت میں ٹھہرنا گوارا نہیں کیا۔ شمس النساء تو اسی روز مصر واپس چلی جانا چاہتی تھی، مگر دوسرے عزیزداروں کے دکھانے کے لیے وہ ایک ہفتے دمشق میں ٹھہر گئی۔ ایک ہفتے تک وہ روزانہ اپنے والد اور والدہ کی قبر پر جاتی تھی اور آنسو بہا کر محل چلی جاتی تھی۔ اس دوران ملک صالح نے ایک بار بھی بڑی بہن سے اپنے توہین امیز رویے پر معذرت نہیں کی تھی۔ آخر رسم دنیا کی تکمیل کر کے شمس النساء اپنے دیور ملک عادل کے ساتھ مصر روانہ ہو گئی۔ رخصت کے وقت سلطان صالح کچھ دور شمس النساء کو چھوڑنے کے لیے آیا تھا، مگر یہ محض دکھاوا اور دنیا داری تھی۔